کیا عورت فینسی اور کلرفل برقع پہن سکتی ہے؟ اس طرح کے برقعے پہننا کہ جس کے ذریعے وہ مردوں کو اٹریکٹ کریں، اس کی تو اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی تھوڑا بہت کوئی سیلف پرنٹ ہے، اس میں کوئی گوٹا وغیرہ لگا ہوا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنا شوق معاملات نہیں ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہوں۔ پھر بھی ہم فینسی برقعے کو حرام نہیں کہہ سکتے، وہ دل کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ کیا ویڈیو کال پہ نکاح ہو جاتا ہے؟ بالکل ہو جاتا ہے، اگر غرض اور دھوکہ نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ بچی کوئی اور ہو اور واپسی پہ آپ کو آنٹی مل جائے، ہاں، یا آنٹی کو انکل مل جائے۔ دونوں طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے جاننے والے ہیں، دونوں طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بائی فیس بھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور کوئی دھوکے والا معاملہ نہیں ہو رہا۔ جس طرح کزنس میں شادی ہوتی ہے تو پتہ ہوتا ہے، اس میں ویڈیو کال پہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے ایون وہاں پہ لڑکی نہ بھی موجود ہو، اس کا وکیل بھی ہو تو وہ بھی کافی، ویسے بھی لڑکی کا باپ یا اس کا بھائی وکیل بن کے آتا ہے اس کی طرف سے جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ تو قاضی کارروائی ہوتی ہے، جا کے وہ لڑکی سے سائن کرواتے ہیں، ادروائز تو اس کی طرف سے وکیل آ جاتا ہے، وہ رضامندی شمار ہوتی ہے۔ تو ویڈیو کال پہ بھی نکاح بالکل درست ہے، آڈیو کال پہ بھی ہو جائے گا، بشرطے کہ دھوکے والا معاملہ نہ ہو۔ اس طریقے سے واٹس ایپ پہ یا میسج کے اوپر اگر کسی نے طلاق دی ہے تو طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی۔ کیا اپنے مرحوم والدین یا رشتہ داروں کو قرآن پڑھ کر ثواب بھیج سکتے ہیں؟ والدین کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنی اولاد کے اوپر، اولاد کے تمام اعمال کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ کو ملتا ہے، گناہوں کا نہیں۔ گناہوں کا اس صورت میں اگر انہوں نے اس کی ترغیب دلائی ہے، ادروائز نیکیاں جو ہے نا اولاد کی ماں باپ کو آٹومیٹکلی ملتی ہیں، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، دونوں صورتوں میں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ مردے کو 3 اعمال کا ثواب بعد میں بھی ملتا ہے۔ نمبر 1 علم کی بات، اگر کوئی زندگی میں اچھا کام کیا تھا، جس طرح امام بخاری امام مسلم نے یہ کتابیں لکھی، آج تک انہیں ثواب مل رہا ہے جو لوگ یہ کتابیں پڑھ کر علم حاصل کر رہے ہیں۔ نمبر 2 صدقہ جاریہ، جس نے کوئی ایسا نیکی کا کام کیا جو اس کے بعد بھی جاری رہا، کوئی کنواں کھدوا دیا، کسی مسجد میں کوئی پنکھا لگوا دیا، کوئی قالین بچھوا دیا، پبلک ویلفیئر کے لیے کوئی گلی بنوا دی، تو وہ جب تک استعمال ہوگی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ دعا بھی، اور دعا کے علاوہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے، ایک صحابی نے کنواں کھدوا کے اپنی والدہ کے لیے وقت کیا تھا، نبی الاسلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں تیری والدہ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اِصالِ ثواب کے 10 طریقے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ ان ساری چیزوں میں قرآن پڑھ کے بخشنا کہیں پہ نہیں آتا، البتہ جو اولاد قرآن خود پڑھ رہی ہے اس کا جو ثواب ہے وہ تو آٹومیٹکلی ماں باپ کو ملے گا۔ پڑھ کے بخشنے والی بات کوئی نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی نوافل پڑھ کے بخشنے ہوتے ہیں۔ ہاں حج بدل ہو سکتا ہے، وہ ایک ایکسیپشن ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں نہیں جا سکتے یا فوت ہو گئے ہیں، موقع نہیں ملا انہیں حج کرنے کا اور ان پہ حج فرض تھا تو ان کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ اگر حج فرض نہیں تھا تو حج بدل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے اور برے خواب کی اسلام میں کیا حقیقت ہے؟ اسلام میں حقیقت یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، خواب کی 3 اقسام ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، دوسرا شیطان کی طرف سے، اور تیسرا نفس کی طرف سے، جس میں مستقبل کی خبر بھی آپ کو دی جا سکتی ہے، لیکن جب تک وہ خبر سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ خواب پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ ہاں اگر من وان اسی طریقے سے ہو جائے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ واقعی اللہ کی طرف سے خبر تھی۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے نے خواب دیکھا ہے اور وہ کل یہ کہنا شروع کر دے چونکہ میں نے خواب دیکھا ہے لہذا میں نے ابھی اس خواب کو پورا کرنا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اتنا چندہ جمع کر رہا ہوں اور صبح وہ چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دے۔ میں نے خواب میں ایک بڑی خوبصورت مسجد دیکھی ہے، اس کے بعد رزلٹ وہ یہ نکالے کہ چندہ بک بنا کے تو مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دے۔ اس طرح یہ خواب نہیں ہوتے۔ باقی نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا اس کے ایک تفصیلی احکام ہے، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، اس میں بھی دونوں طرف لوگوں نے دھوکے دیے، میں اس میں میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بابت شاہی کوئی نہیں تو انجینئر بھی شاید کوئی نہیں، بالکل کوئی شک نہیں، بس آپ ایک بار نام لگا دیں۔ او بھائی میں نے کئی بار یہ نام لگایا ہے،
میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، انجینئر تو شاہی کوئی نہیں. میں تو اس نعرہ لگانے کو بھی گستاخی سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا اور میرا کمپیریزن ہی نہیں ہے. تمہارے بابوں کو ہمیں رگڑا اس لیے لگانا پڑا کہ تم نے نبی سے بڑھا دیا تھا نا بابوں کو، بلکہ تم نے تو اللہ سے بڑھا دیا تھا. چھاڑ دو بھی عبد القادر پہ گیا، پھر مجھے مجبوراً کہنا پڑا کہ بابے سے شاہی کوئی نہیں. جب تمہارے بزرگوں نے ایک کہانی کروائی کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ایک صحابی کے گھوڑے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، تو میرا نعرہ تو بڑا سافٹ ہے. تم تو کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث قطب ابدال تے شاہی کوئی نہیں. یہی کہتے تھے نا، جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے اپنے بزرگوں کو. میں نے تو پھر بھی کہا ہے کہ نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں، بابا تے شاہی کوئی نہیں. میرا نعرہ بہت بہتر ہے تمہارے بزرگوں سے. رجوع کرنا پھر میں اس نعرے ہوتے. ہمارے نزدیک تو یہ جعلی نعرہ ہے کہ کسی صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. بھائی جانور ہے، صحابی کا جانور بھی ہو، آج کا ایک مسلمان اس سے افضل ہے. کوئی جانور مسلمان سے افضل نہیں ہو سکتا. جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مؤمن کی حرمت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر. یہ جذباتی جملے ہیں. گھوڑے کے قدموں کی خاک، اللہ سے ڈر جاؤ. تو اللہ کا شکر ہے ہم تو اپنا کو کمپیریزن کرواتے ہی نہیں ہیں. ہم تو کوئی شے اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں کمپیریزن کروانا پڑے. یہ تمہارے بابوں کا نام بھی اس لیے لکھنا پڑا کہ انہوں نے کام ڈالا ہوا تھا، اس لیے بتانا پڑا کہ یار ان کو چھوڑو، نبی الاسلام کی پیروی کرو.